من عنده. یہاں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ نون ساکن ہے، ادھر بھی نون ساکن ہے، لیکن جب میں پڑھتا ہوں تو یہاں پر غنہ نہیں کرتا ہوں اور ادھر کر دیتا ہوں. جیسے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دیکھیں، من عنده، من عنده. سوال یہ کہ یہاں پر نون ہے ساکن ہے، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس نون پر میں غنہ کیوں نہیں کر رہا ہوں اور اس نون پر میں غنہ کرتا ہوں؟ یہ کیوں؟ یہ تھوڑا لمبا کر کے نہیں پڑھتا ہوں، یہ لمبا کر کے پڑھتا ہوں. من عنده، اس کی وجہ یہ ہے کہ غنہ وہ کریں گے، لیکن جب اس نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو تجوید کے ماہرین کہتے ہیں کہ پھر اس کو ہم تنوین غنہ نہیں کریں گے. یہ نون ساکن تو ہے، غنہ ہونا چاہیے، لیکن آگے عین آئے اور یہ عین حروف حلقی میں سے ہے، لہذا ہم یہاں پر اس میں غنہ نہیں کریں گے. اور یہاں پر نون ہے لیکن اس کے بعد دال ہے اور دال حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو لہذا ہم یہاں پر غنہ کریں گے.